تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی سورہ انعام آیات 109 تا 117۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا۔ ترجمہ: یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تفسیر: نشانی سے مراد کوئی ایسا صریح محسوس معجزہ ہے جسے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مامور من اللہ ہونے کو مان لینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے۔ قل انما الآیات عند اللہ۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ تفسیر: یعنی نشانیوں کے پیش کرنے اور بنا لانے کی قدرت مجھے حاصل نہیں، ان کا اختیار تو اللہ کو ہے، چاہے دکھائے اور چاہے نہ دکھائے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تفسیر: یہ خطاب مسلمانوں سے ہے جو بے تاب ہو کر تمنا کرتے تھے کہ کبھی کبھی زبان سے بھی اس کی خواہش کا اظہار کر دیتے تھے کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جائے جس سے ان کے گمراہ بھائی راہ راست پر آ جائیں۔ ان کی اسی تمنا اور اسی خواہش کے جواب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ آخر تمہیں کس طرح سمجھایا جائے کہ ان لوگوں کا ایمان لانا کسی نشانی کے ظہور پر موقوف نہیں ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ ترجمہ: ہم اسی طرح ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ تفسیر: یعنی ان کے اندر وہی ذہنیت کام کیے جا رہی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے نقطۂ نظر میں ابھی تک کوئی تغیر واقع نہیں ہوا ہے۔ وہی عقل کا پھیر اور نظر کا بھینگا پن جو انہیں اس وقت صحیح سمجھنے اور صحیح دیکھنے سے روک رہا تھا، آج بھی ان پر اسی طرح مسلط ہے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ترجمہ: ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ۔ ترجمہ: اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ۔ ترجمہ: اور مردے ان سے بات کرتے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا۔ ترجمہ: اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ترجمہ: تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تفسیر: یعنی یہ لوگ اپنے اختیار و انتخاب سے تو حق کو باطل کے مقابلے میں ترجیح دے کر قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اب ان کے حق پرست بننے کی صرف ایک ہی صورت باقی ہے، اور وہ یہ کہ عمل تخلیق و تکوین سے جس طرح تمام بے اختیار مخلوق کو حق پرست پیدا کیا گیا ہے، اسی طرح انہیں بھی بے اختیار کر کے جبلی اور پیدائشی حق پرست بنا ڈالا جائے، مگر یہ اس حکمت کے خلاف ہے جس کے تحت اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا تمہارا یہ توقع کرنا فضول ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنی تکوینی مداخلت سے ان کو مومن بنائے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ ترجمہ: مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ ترجمہ: اور ہم تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسان اور شیطان جن کو ہر نبی کا دشمن بنایا کرتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ ترجمہ: جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتوں کے دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں۔ تفسیر: یعنی آج اگر شیاطین جن و انس متفق ہو کر تمہارے مقابلے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے،
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تمہارے ہی ساتھ پیش آ رہی ہو۔ ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب کوئی پیغمبر دنیا کو راہ راست دکھانے کے لیے اٹھا تو تمام شیطانی قوتیں اس کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئیں۔ خوش آئند باتوں سے مراد وہ تمام چالیں اور تدبیریں اور شکوک و شبہات اور اعتراضات ہیں جن سے یہ لوگ عوام کو داعیِ حق اور اس کی دعوت کے خلاف بھڑکانے اور اکسانے کا کام لیتے ہیں۔ پھر ان سب باتوں کو بحیثیت مجموعی دھوکے اور فریب سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ حق سے لڑنے کے لیے جو ہتھیار بھی مخالفین حق استعمال کرتے ہیں وہ نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ خود ان کے لیے بھی حقیقت کے اعتبار سے محض ایک دھوکہ ہوتے ہیں، اگرچہ بظاہر وہ ان کو نہایت مفید اور کامیاب ہتھیار نظر آتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ۔ ترجمہ: اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے۔ تفسیر: یہاں ہماری سابق تشریحات کے علاوہ یہ حقیقت بھی اچھی طرح ذہن نشین ہونی چاہیے کہ قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا میں بہت بڑا فرق ہے، جس کو نظر انداز کر دینے سے بالعموم شدید غلط فہمیاں واقع ہوتی ہیں۔ کسی چیز کا اللہ کی مشیت اور اس کے اذن کے تحت رونما ہونا لازمی طور پر یہ معنی نہیں رکھتا کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور اسے پسند بھی کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی واقعہ کبھی صدور میں نہیں آتا جب تک کہ اللہ اس کے صدور کا اذن نہ دے اور اپنی عظیم الشان اسکیم میں اس کے صدور کی گنجائش نہ نکالے اور اسباب کو اس حد تک مساعد نہ کر دے کہ وہ واقعہ صادر ہو سکے۔ کسی چور کی چوری، کسی قاتل کا قتل، کسی ظالم و مفسد کا ظلم و فساد، کسی کافر و مشرک کا کفر اور شرک اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اسی طرح کسی مومن اور کسی متقی انسان کا ایمان و تقوی بھی مشیت الہی کے بغیر محال ہے۔ دونوں قسم کے واقعات یکساں طور پر مشیت کے تحت رونما ہوتے ہیں، مگر پہلی قسم کے واقعات سے اللہ راضی نہیں ہے اور اس کے برعکس دوسری قسم کے واقعات سے اس کی رضا اور اس کی پسندیدگی و محبوبیت کی سند حاصل ہے۔ اگرچہ آخر کار کسی خیر عظیم ہی کے لیے فرمانروائے کائنات کی مشیت کام کر رہی ہے، لیکن اس خیر عظیم کے ظہور کا راستہ نور و ظلمت، خیر و شر، اصلاح و فساد کی مختلف قوتوں کے ایک دوسرے کے مقابلے میں نبرد آزما ہونے ہی سے صاف ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی بزرگ تر مصلحتوں کی بنا پر وہ اطاعت اور معصیت، ابراہیمیت اور نمرودیت، موسویت اور فرعونیت، آدمیت اور شیطنت دونوں کو اپنا اپنا کام کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس نے اپنی ذی اختیار مخلوق جن اور انسان کو خیر اور شر میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے آزادی عطا کر دی ہے۔ جو چاہے اس کارگاہ عالم میں اپنے لیے خیر کا کام پسند کر لے اور جو چاہے شر کا کام۔ دونوں قسم کے کارکنوں کو جس حد تک خدائی مصلحتیں اجازت دیتی ہیں اسباب کی تائید نصیب ہو جائے گی، لیکن اللہ کی رضا اور اس کی پسندیدگی صرف خیر ہی کے کام کرنے والوں کو حاصل ہے، اور اللہ کو محبوب یہی بات ہے کہ اس کے بندے اپنی آزادی انتخاب سے فائدہ اٹھا کر خیر کو اختیار کریں، نہ کہ شر کو۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ دشمنان حق کی مخالفانہ کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی مشیت کا بار بار حوالہ دیتا ہے، اس سے مقصود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل ایمان کو یہ سمجھانا ہے کہ تمہارے کام کی نوعیت فرشتوں کے کام کی سی نہیں ہے، جو کسی مزاحمت کے بغیر احکام الہی کی تعمیل کر رہے ہیں، بلکہ تمہارا اصل کام شریروں اور باغیوں کے مقابلے میں اللہ کے پسند کردہ طریقے کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ اللہ اپنی مشیت کے تحت ان لوگوں کو بھی کام کرنے کا موقع دے رہا ہے جنہوں نے اپنی سعی و جہد کے لیے خود اللہ سے بغاوت کے راستے کو اختیار کیا، اور اسی طرح وہ تم کو بھی جنہوں نے طاعت و بندگی کے راستے اختیار کیے کام کرنے کا پورا موقع دیتا ہے، اگرچہ اس کی رضا اور ہدایت و رہنمائی اور تائید و نصرت تمہارے ہی ساتھ ہے، کیونکہ
تم اس پہلو میں کام کر رہے ہو جسے وہ پسند کرتا ہے، لیکن تمہیں یہ توقع نہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فوق الفطری مداخلت سے ان لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دے گا جو ایمان نہیں لانا چاہتے، یا ان شیاطین جن و انس کو زبردستی تمہارے راستے سے ہٹا دے گا جنہوں نے اپنے دل و دماغ کو اور دست و پا کی قوتوں کو اور اپنے وسائل و ذرائع کو حق کی راہ سے روکنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہیں، اگر تم واقعی حق اور نیکی کی صداقت کے لیے کام کرنا کا عزم کرتے ہو تو تمہیں باطل پرستوں کے مقابلے میں سخت کشمکش اور جد و جہد کر کے اپنی حق پرستی کا ثبوت دینا ہوگا، ورنہ معجزوں کے زور سے تو باطل کو مٹانا اور حق کو غالب کرنا ہوتا تو تمہاری ضرورت ہی کیا تھی۔ اللہ خود ایسا انتظام کر سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی شیطان نہ ہوتا اور کسی شرک و کفر کے ظہور کا امکان نہ ہوتا۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ: پس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِمْ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ ترجمہ: یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہو جائیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ۔ ترجمہ: اور وہ اس سے راضی ہو جائیں۔ وَلِيَقْتَرَفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ ترجمہ: اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما۔ ترجمہ: پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا۔ ترجمہ: حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی ہے۔ تفسیر: اس فقرے میں متکلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور خطاب مسلمانوں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنی کتاب میں صاف صاف یہ تمام حقیقتیں بیان کر دی ہیں اور یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ فوق الفطری مداخلت کے بغیر حق پرستوں کو فطری طریقوں ہی سے غلبہ حق کی جد و جہد کرنی ہوگی، تو کیا اب میں اللہ کے سوا کوئی اور ایسا صاحب امر تلاش کروں جو اللہ کے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور ایسا کوئی معجزہ بھیجے جس سے یہ لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں؟ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق۔ ترجمہ: اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ فلا تکونن من الممترین۔ ترجمہ: لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تفسیر: یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو واقعات کی توجیہ میں آج گھڑی گئی ہو۔ تمام وہ لوگ جو کتب آسمانی کا علم رکھتے ہیں اور جنہیں انبیاء علیہم السلام کے مشن سے واقفیت حاصل ہے اس بات کی شہادت دیں گے کہ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے ٹھیک ٹھیک امر حق ہے اور وہ ازلی اور ابدی حقیقت ہے جس میں کبھی فرق نہیں آیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ ترجمہ: تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ لا مبدل لکلماتہ۔ ترجمہ: کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ ترجمہ: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ ترجمہ: وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ تفسیر:
یعنی بیشتر لوگ جو دنیا میں بستے ہیں علم کے بجائے قیاس و گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان کے عقائد، تخیلات، فلسفے، اصول زندگی اور قوانین عمل سب کے سب قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں۔ بخلاف اس کے اللہ کا راستہ یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے، لازماً صرف وہی ایک ہے جس کا علم اللہ نے خود دیا ہے، نہ کہ وہ جس کو لوگوں نے بطور خود اپنے قیاسات سے تجویز کر لیا ہے۔ لہٰذا کسی طالب حق کو یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے بیشتر انسان کس راستے پر جا رہے ہیں، بلکہ اسے پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس راہ پر چلنا چاہیے جو اللہ نے بتائی ہے، چاہے اس راستے پر چلنے کے لیے وہ دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ۔ ترجمہ: در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ ترجمہ: اور کون سیدھی راہ پر ہے۔